راہ حق اور زندگی۔ آج کا ٹاپک ہے راہ حق اور زندگی۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان اقدس سے کہا کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں، جو کوئی میرے پیچھے آتا ہے وہ کبھی ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا، اٹرنل لائف پائے گا۔ بٹ آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم خداوند کے پیچھے کم، لیکن ہم ان انسانوں کے پیچھے چلتے ہیں، ان انسانوں کو زندگی میں فرسٹ پریورٹی دے دیتے ہیں، اس انسان کو اپنی زندگی کا دار و مدار سمجھ بیٹھتے ہیں، اسی انسان کو سمجھتے ہیں یہی میرا سب کچھ ہے، یہی سب کچھ کرے گا، اگر یہ نہیں ہوگا تو میری زندگی میں کچھ نہیں حاصل ہو سکتا۔ لیکن یہ ہماری آنکھوں کا دھوکہ اور ہماری سوچ کا دھوکہ ہوتا ہے، جبکہ وہ انسان جس کی خود بھی زندگی خداوند کے ہاتھ میں ہے، ہم اس کو اپنی زندگی دے بیٹھتے ہیں، اور جس کے پاس زمین آسمان کا کل اختیار موجود ہے اور اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کچھ نہیں کرے گا۔ لیکن یہ انسان جو گناہ میں پیدا ہوا، جو ہمارے جیسا انسان ہے، اس پر ہم توکل کر بیٹھتے ہیں۔ تو پاک کلام بیان کرتا ہے، معلوم ہے وہ شخص جو انسان کو زور بازو بناتا ہے، اور مبارک ہے وہ شخص جو خداوند پر توکل کرتا ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگی اپنے خداوند کو دینی ہے، اسی پر توکل کرنا ہے، تو وہ آپ کو سرفرازیوں سے ہمکنار کرے گا۔ Written in the word of God, heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. تو ہمیں اپنے خداوند کے منہ سے کئی ہر بات کو ماننا، یقین کرنا اور اس پر ایمان رکھنا ہے، تو ہی ہم ہمیشہ کی زندگی کو پا سکتے۔ جب ہم اپنی صلیب کو اٹھا کر اس کے پیچھے چلیں گے تو ہی ہماری زندگی بدل سکتی ہے، تو ہی ہماری زندگی میں سرفرازیاں آ سکتی ہیں۔ انسانوں کی بجائے اپنے خداوند، اپنے خدا کو زندگی دیجیے، اس کے ساتھ دل لگائیے، تو خداوند آپ کو گھورے سے اٹھا کر تخت شاہی پر بٹھانے کی پاور رکھتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان کی ڈیتھ ہوتی ہے تو ڈیتھ باڈی کو زمین میں مٹی میں دبا دیا جاتا ہے، لیکن روح آسمان پر جاتی ہے، کیونکہ اس میں زندگی ہے، اور زندگی جس کے پاس ہے ہم اس کو نہیں بلکہ انسان کو اہمیت دیتے ہیں۔ تو انسان کو اہمیت، پیورٹی دینے کی بجائے اپنے خداوند کو زندگی دیجیے، اپنے خداوند کو فرسٹ درجہ دیجیے، تو خداوند آپ کو ہر ایک دل کی مراد کو بھی پورا کرے گا اور آپ کو سرفرازیوں سے بھی ہمکنار کرے گا، کیونکہ خداوند ہی اٹرنل لائف ہے، خداوند ہی راہ حق اور زندگی ہے۔